इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के बेटे पास्टर नथानियल को दावत दूंगी कि वो आए और कलाम की वो सच्चाइयां जो खुदावंद ने आज उन्हें दे रखी हैं वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पास्टर जी। बिस्मा रबाना सैयदना रब्बुल आलमीन रब्बे ज़ुल जलाल फ़ख्र किब्रिया आका दो जहान खातमुल नबिया जनाब यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हर एक ने अपनी अतायत के मुताबिक अपने रब के जलाल के लिए अपना हिस्सा डाला। की सारी प्रस्तश का प्रस्तारों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी अतायत के मुताबिक अपने रब के नाम की जय जयकार की, क्योंकि हम उसके नाम को इज्जत और ताजीम देते हैं और अपने हिस्से की बरकत को पाते हैं, क्योंकि हमारा रब इज्जत और ताजीम के लायक खुदा है जिसकी कब्र खाली है। शुक्रगुजार हूं सिस्टर महरीन का जो खुदा उनके तख्त को एहसन तरीके से निजामत किए हुए हैं, और शुक्रगुजार हूं भाई साबर का जिन्होंने कलाम के लिए और प्रस्तारों के लिए दुआ खैर की। आज का कलाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन जब हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो जी चाहता है कि इसको और भी गहराई के साथ देखें कि हमारा रब हमें किस तरह अपनी बरकत से नवाजता है। हमें क्या करना चाहिए कि हम उस फेल के वसीला से उन बरकत को पाएं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है, कि जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं और उस अमल में हमारा यकीन कामल यानी ईमान जो हमारी निजात के लिए जरूरी है, जब हम उस पर अपने ईमान का सीगा पुख्तगी के साथ लगा देते हैं तो वो हमारी बरकत जो है वो बढ़ती 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 जाएगी, क्योंकि कलाम इसकी शहादत देता है कि जो उस पर ईमान रखते हैं उनके लिए ये निजात यकीनी है, क्योंकि वो खुद कहता है आओ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों उस मिराज को लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आज इन्हीं बातों को हम गौर से जानने की कोशिश करेंगे और पाक रूह जो मुझे हदायत करेगा मैं उसी तरह उस कलाम को हूबहू आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा। कलाम मुकद्दस में मरकस के मुताबिक लिखी गई अंजील जलील उसका 16वां बाब उसकी 9वीं से लेकर 11वीं आयत तक पास्टर जी पढ़िएगा, और जैसे हम इसको पढ़ते हैं और जिस तरह खुदा हमें इस कलाम की उन आगाहियों को बयां करने की और सीखने की तौफीक करेगा, आज हम इसी तरह सीखेंगे। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और 9वीं आयत से
14 آیت تک بھائی صاحب، نہیں سر، 11ویں آیت تک. 11ویں آیت تک. اوکے جی، ایک منٹ، یہ سائن آ گیا. اوکے. ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا. اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا. کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آمین آمین. خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے پاسٹر جی. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم جٹلا نہیں سکتے. میں نے جب مریم مگدلینی کے بارے میں دیکھا تو ایک ایسی خادمہ کو میں نے پایا جس سے جناب یسوع نے پہلے تو 7 بدروہوں کو نکالا تھا، اور یہ ایک گواہی کے طور پر بھی اس کو جانا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جناب یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی کے طور پر مانی جاتی ہے، اور یہ آخر تک شاگردوں کے ساتھ جناب یسوع کے اس کلام کی منادی میں خرچ ہوتی رہی جو اس نے حکم دیا تھا. لیکن جب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا. کبھی کبھی میں اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ جناب یسوع نے بارہا یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور وہ اس کے ساتھ تھے. تو انہوں نے اس قول کو کس طرح بھلا دیا، وہ قول جو مسیح کا جی اٹھنا اور ہماری نجات کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بغیر ہم نجات پا نہیں سکتے. تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی خدمت میں شامل تھے، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا. اور پھر جو اس کا جوشیلا شاگرد ہے وہ دوڑتا ہوا قبر تک جاتا ہے، یعنی پطرس، اور وہاں کفن کو دیکھ کر واپس آ جاتا ہے. کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں میرے عزیزوں؟ جب ہم اپنے یقین کامل سے، اپنے ایمان سے جناب یسوع کو اپنا آقا مانتے ہیں، جس کے دکھ سہنے سے ہم اس زندگی کو پاتے ہیں جو ابدی زندگی ہے، تو ہمیں اس پر امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی اس
1000 سالہ بادشاہت کے وارث ضرور ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پالوس اور سیلاس قید خانہ میں ہیں، دروگا نگہبانی کر رہا ہے، وہ حمد و ثنا میں جس طرح آپ سب نے اپنے رب کے نام کی تعریف میں اپنے لبوں کے نذرانہ عقیدت کو پیش کیا، ویسے ہی وہ بھی اپنے رب کی شان میں گیت و زبور کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ قید خانے کی نیوں تک ہل جاتی ہیں، دروگا پریشان ہے کہ وہ بھاگ گئے، وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پالوس اونچی آواز سے اس کو پکارتا ہے کہ اپنے آپ کو دکھ نہ دے، ہم یہاں موجود ہیں۔ دروگا ان کی مرہم پٹی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ وہ کہتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اسی طرح جب زکائی جناب یسوع کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں اتارتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، اور جناب یسوع اس کے حسن و سلوک کو جو اس کے ساتھ جڑنے سے اس کو حاصل ہوا تھا، یہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات ہے۔ اور اس نجات کو اس نے پانے کے بعد کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور اس نے کہا اے ربی، اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو میں دگنا تگنا چگنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا اس کا ایمان، کیونکہ ایمان کے لیے یسوع پر اپنے آپ کو لانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے سامنے ہزاروں مثلیں ہیں، ڈاکو کی مثل ہے، اس عورت کی مثل ہے جس سے 12 سال خون جاری ہے، اتنی مثلیں ہیں کہ ہم پڑھ پڑھ کر بھی اپنے آپ کو ان پر اس عملی جامے کو نہیں پہناتے جس کو پہننا چاہیے، کیونکہ ہم کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس بیج کی طرح جس کو جھاڑیوں نے دبو لیا ہوتا ہے، وہ اگتا تو ضرور ہے لیکن جھاڑیاں، وہ زندگی کی بول بلائیاں، وہ دنیا کی آسائشیں ہمارے ایمان میں بڑی رکاوٹ ڈال دیتی ہیں۔ اور جب ہم زندگی کی ان بھول بھلائیوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی میں گم ہوتے ہوئے دوری اختیار کرتے، کلام سے دوری، اپنے رب سے دوری۔ اور جب کچھ زندگی کی انہی پریشانیوں میں جب ہم لپٹتے ہیں، پریشانی، مشکلات، تو پھر ہم اسی دروازے کو
खटखटाते हैं। लेकिन जब हम खटखटाते हैं इस ईमान के तहत कि वह जरूर सुनेगा, तो उसकी मोहब्बत देखें अजीजों, वो फिर से दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलने के साथ साथ क्या करता है, हमें गले लगाता है और हमारी हाजतों को, हमारी परेशानियों को दूर कर देता है और हमें नया जीवन दान देते हुए अपने गले लगाता है। क्योंकि वो कहता है, जब जब तू मुझे पुकारेगा, जब जब लफ्ज 2 दफा उसने कहा, जब जब तू मुझे पुकारेगा, ईमान रख कि मैं तेरी जरूर सुनूंगा। जब भी हम ईमान से उसे पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है, क्योंकि उसने हमारी ही मोहब्बत के लिए उस कर्ब को सहा, उस जिल्लत को सहा, क्योंकि बाप हमसे मोहब्बत रखता है और उसने उसी मोहब्बत के दर्स को पूरा करने के लिए अपने बेटे को आदम बनाते हुए इस दुनिया में उस मोहब्बत को पूरा करने के लिए भेजा, ताकि वो हमारे दुखों को अपने ऊपर लेते हुए कुर्बान हो और हमें रिहाई दे और उस खला को पूरा करे जो बनीनो इंसान और बाप के बीच में उस गुनाह कबीरा की वसीला से आया जो अदन में हुआ। मेरे अजीजों, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जब हम देखते हैं तो हम अपने रब से देखें, उसके बेटे के वसीला से देखें, और उस मोहब्बत में जरा सा भी स्वाद नहीं, उस मोहब्बत में उसका कोई भी उज़र नहीं, जिस मोहब्बत का वो पैकर है। अगर मेरी मोहब्बत किसी शख्स के साथ है तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा स्वाद होगा, और अगर वो स्वाद पाए तकमील तक नहीं पहुंचता तो क्या होता है, उसमें खला आ जाता है, उसमें दूरी आ जाती है, क्योंकि मेरा स्वाद मुझे नहीं मिला। लेकिन उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा हमें अता कर दिया। पास्टर जी पढ़िएगा अजीमुल शान बादशाह की उस उल्फत का इजहार यूहन्ना 3:16, जो सुल्तान खुदा ने वारफीन, जी ये तो जुबानी आपको आती इस होगी। ज़बानी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्या है ये मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत कोई कर सकता है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, एक ही बेटा है, वो भी हमारे लिए उसने इस दुनिया में भेजा, ये जानते हुए कि उसके साथ वो क्या करेंगे।
ایسٹر والے دن میں اور سسٹر انیتا، پاسٹر عمران ایسے ہی بیٹھے تھے، تو میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر خداوند یسوع سب کچھ جانتا تھا پھر بھی اس نے اپنے ساتھ ایسا ہونے دی، کیوں ایسا؟ بہت سارے سوال کیے اور ہمارا یہی جواب تھا کہ یہی اس کی خدائی تھی، وفاداری، محبت، اپنے لوگوں کے لیے اس کا پیار، اس کا دلار، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو بچھڑا ہوا ہے، جو مجھ سے دوری میں ہے، وہ دور نہ رہے۔ اسی لیے اس نے اس کرب کو، اس ذلت کو، کیونکہ کلام ہمیں یہ بخوبی اپنے آپ کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے کہ جو لکڑی کی موت مرا وہ لعنتی ٹھہرا، اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرنا کیا ہے؟ سیدھا سا اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنی خودیوں کا انکار کرنا ہے، اپنی صلیب کو اٹھانا ہے، اس پر یسوع نام کے اوپر لبیک کہنا ہے اور اس کو اپنا رب پکارتے ہوئے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ معافی، گناہ دھل گئے، برکات بڑھتی گئی، اتنی برکات کہ ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ کلام ہمیں اپنی خوبیوں کو جب جب ہم پڑھتے ہیں ظاہر کرتا ہے، کہ کلام یہ کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں۔ اور کیا چاہیے؟ قومیں ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ پھر وہ کہتا ہے آزما کے دیکھ کہ میں دیتا ہوں یا نہیں دیتا۔ یہی اس کی خوبی ہے۔ اگر میں اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہوں تو اس نے ہمیں بھی کچھ اپنی ہی خوبیوں سے سیکھنے کے لیے کہا کہ ہم اس کی محبت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے کس طرح دنیا کی برائیوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا توکل اس کے ساتھ ہے اور تقویت اس کا کلام ہمیں دیتا ہے، اور ہم اس کلام کے وسیلہ سے اس برائی کو جو ہمارے دلوں کو اپنے رشتوں اور اپنے تعلق کو، جو دنیاوی تعلق ہے ہمارے رشتوں میں، اس کو خلا میں لے آتا ہے۔ کسی نے کوئی بات کی اور ہم نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا اس نے میرے لیے ان الفاظوں کو کہا ہے یا نہیں، اور وہ بڑھتا بڑھتا ایک ایسا کرب بن گیا کہ آپ نے اس تعلق کو ہی توڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات ہے اس کو کر لینا چاہیے کہ کیا تو نے میرے لیے ایسی الفاظوں کو کسی کے ساتھ دہرایا
یا میرے لیے تو نے کچھ کہا؟ اگر نہیں تو خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس کلام کو ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ 70 بار معافی۔ اور پھر آگے سے وہ کہتا ہے کہ اگر تو قربان گاہ میں بیٹھا ہے اور اپنی قربانی گزراننے کو ہے، اور تجھے یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، خفا ہے، اور جا کے اسے معافی مانگ، اس کو منا، وہ یقیناً تجھے گلے لگائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثل ہمیں مصرف بیٹے کی ملتی ہے۔ کیا نہ کیا اس نے اپنے باپ کے ساتھ، اپنا حصہ یعنی اپنی جائیداد کا بٹوارا کر کے اپنا حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا، عیاشی کی، اور پھر کیا ہوا؟ اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے نوکر ہیں، اگر میں اس سے معافی مانگوں گا تو یقیناً مجھے معاف کرے گا۔ اسی طرح ہم بھی جب دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوتے ہیں تو ہمارے رب کی محبت ہماری ان برائیوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور ہمیں گلے لگاتی ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ پاسٹر جی پڑھیے گا نوحہ کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 21، 22 اور 23 آیت۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے رب کے ساتھ جڑتے ہوئے اس کی برکات کو پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ کلام جب پڑھتے ہیں تو ان آگاہیوں کو، ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ ایک ٹھیک ہے، آیت پڑھیں لیکن اس کی آگاہی کو لیں تو ہم یقیناً جب مفہوم کو سمجھتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ بس حوالہ ایک دفعہ پھر بتائیں، نوحہ سر نوحہ اس کا 3 باب جی، اور 21، 22 اور 23، بلکہ 24 بھی پڑھ دیجئے۔ چلیں ٹھیک ہے، 21 سے پڑھتے ہیں۔ میں اچھا حوالہ میں اس کے پیج میں بتا دوں، یہ پیج نمبر 775، جی 775 یرمیہ کے بعد ہے۔ میں اس پر سوچتا رہا ہوں، اس لیے میں امیدوار ہوں کہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ فری وقت ہو تو نوحہ کی اس 3 باب کی 21 سے 34 آیات کا مطالعہ کریں۔ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ یرمیہ اپنے اس نوحہ میں بہت کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں۔
ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے اسی لیے میں امیدوار ہوں. یہ یعنی یہ کہ آپ رکتا ہے وہ کہ خداوند کی شفقت ہے، کہ خداوند کا پیار، اس کی محبت ہم پر ہے کہ ہم فنا نہیں. جب ہم صبح اٹھتے ہیں، اور میں تو اکثر اپنی دعا میں یہ خداوند کا شکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندوں کی زمین پر سلامتی سے رکھا. میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں، مجھ سے تو بے شمار اچھے لوگ تھے. کیا وہ نہ چاہتے ہوں گے کہ آج کا دن دیکھیں؟ میرے عزیزو، یقیناً وہ چاہتے ہوں گے. کوئی کام پہ جا رہا ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. کیا وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی موت ایسے ہو جائے؟ کچھ اور طریقے سے پلین کریش ہو گیا، چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن وہ کہتا ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. اس کی رحمت، اس کی شفقت کا کوئی بھی اینڈ نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے وہ ہر صبح تازہ ہے، ہر روز ہمیں نئی نئی برکات عطا کرتا ہے. اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ تیری وفاداری عظیم ہے. یہ وفاداری ہی ہے اس بنی نوع انسان کے ساتھ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا. یہ باپ اپنا ملاپ بنی نوع انسان کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، اور اس محبت کو پائے تکمیل تک لے جانا چاہتا ہے جس کا خلا عدن میں ہوا. اور اس دوری کو بیٹے نے اپنی جان کے وسیلے سے مٹا دیا. پھر وہ کہتا ہے میری جان نے کہا میرا بخیرا خداوند ہے. اسی لیے میری امید اسی میں ہے. میرے عزیزوں، ہماری امید، ہمارا یقین کامل، ہمارا ایمان، ہمارا توکل اپنے رب پر ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنی برکات دینا چاہتا ہے، اپنی برکات سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے. اور زندگی کے اس تاج کو اس نے ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے. کرنا ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کی طرح جیسا وہ ہے ہونا ہے، محبت میں بہتر. اور جب ہم اس کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو ہمیں اس زندگی کو پانے کی وہ نوید دیتا ہے. میرے عزیزو، یسو اپنی مہربان محبت اور ہمارے گناہوں کی معافی عطا کرنے کے لیے آپ کا منتظر ہے. نجات ابدی، زندگی اور خدا کے ساتھ رفاقت، اس وعدے عظیم کی تکمیل کے لیے آپ کی راہ تکتی ہے. جو لوگ
आका की पैरवी करते हैं। वो मरियम की तरह नई मखलूक बन जाते हैं। मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं कह सकता कि मरियम, आप बखूबी जानते हैं कि मरियम वो औरत है जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। जनाब यीशु ने उसकी खताओं को माफ किया और वो उसके पीछे हो गई, नई बन गई। यीशु हमें अपने जी उठने और वापस आने की खुशखबरी सुनाता है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे अजीजों, हमें उसकी मोहब्बत में निजात ढूंढनी, अपने ईमान के तहत हमें उसके कलाम की खुशखबरी को उस तरह ही देना है जैसे यूहन्ना और पतरस ने उस लंगड़े आदमी को, जो हैकल के दरवाजे में बैठा भीख मांग रहा था, उन्होंने क्या उसको दिया? सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर चल फिर। जब हम यीशु मसीह के नाम में जुड़ते हैं तो हमारी बरकत जो है वो बढ़ती जाती है। क्या होता है? हमारी गुनाहों की माफी हमें मिलती है। आजमाइशों में जरूर पड़ते हैं लेकिन दिली सुकून हमें होता है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि खुदा की मौजूदगी मेरे साथ है, खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी है। और जब हम मकाशफा की तरफ देखते हैं, वहां नया आसमान और नई जमीन हमारी राह तकती है। हमें अपने ईमान के तहत इन नेमतों को पाना है जिसके लिए हमारा रब मुंतजर है कि हम सदके दिल से, अपने ईमान से, अपनी उस उल्फत से अपने आप को यीशु के साथ जोड़ें, जो जिंदा रब है, हमारी परवाह करता है और हमारे साथ रहना चाहता है। क्योंकि मकाशफा बड़ी खूबसूरती के साथ जनाब यीशु कहता है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। दिल के दरवाजे को खोलिए, जनाब यीशु आपका मुंतजर है। खुदा आज के कलाम के वसीले हमें ढेरों प्रकाश दो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, इस बाबरकत कलाम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ खुदावंद की पाक रूह ने आपको इस्तेमाल किया। खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए आपको आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल करे और दुनिया के कोने कोने तक लेके जाए, जहां तक खुदावंद आपको ले जाना चाहते हैं। आमीन। कलाम की शुक्रगुजारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सरवर से कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कर दें और पास्टर नथानियल के लिए बरकत चाहें। जी पास्टर सरवर।